سورۃ العصر پڑھتے نا. والعصر قسم ہے میرا گلا خراب ہے، درد کر رہا ہے رات سے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. نہیں تو اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کو کلمہ پڑھنا شروع کر دوں گا، درود شریف پڑھنا شروع کر دوں گا، ٹائم پورا ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر سب. آپ بھی چاہت لے کر آئے ہیں، جلدی آتے ہیں اور اس اشتیاق سے آتے ہیں کہ آپ کو کچھ حاصل ہو. محبت ہے آپ کی، اللہ قبول کرنا ہے. نہیں تو جمعہ مسئلے بہت ہیں، مولوی بھی بہت ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسا مولوی عطا فرمائے جو اس سے جڑا ہوا ہو، آمین. اس سے جڑا ہو، قرآن سے جڑا ہو، تاریخ سے نہیں، قرآن سے جڑا ہو، اس سے کہانیوں سے نہیں. اور خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن سننے والے علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں. فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی. یہ جو زمانہ جا رہا ہے اللہ پاک اس زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ ان انسان جو اس زمانے میں تم حرکات اور سکنات تمہاری ہیں، تمہارے اعمال ہیں، افعال ہیں، جو تمہاری کرتوتیں ہیں، ان کی وجہ سے لفی خسر، جو خسارے میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں ہے گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. اللہ مگر الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نماز پڑھی، کیا پڑھی؟ صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، حج کیا، عمرہ کیا، ہجرت کی، نبی کی سنتوں کو اختیار کیا، رسم و رواج کو چھوڑ دیا، نیک اعمال کو پکڑا، شیطان کی پیروی کو ترک کیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، باہمی وصیت کرتے ہیں، باہمی تواصوا کیا کرتے ہیں؟ باہمی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. بالحق کی، کس کی؟ حق، کس کی؟ حق کی. وتواصوا، اور باہمی وصیت کرتے ہیں بالصبر، کس کی؟ صبر. کس کی؟ صبر. صبر. جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی ایسے حالات سنگین آ جائے جو ناقابل برداشت ہوں، انسان کو نڈھال کر دیں، ایسے حالات میں صبر کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو، نفس کو قابو میں رکھا جاتا ہے. اور یہ کہتا ہے انا للہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ ہم تیرے لیے، ہم تیرے، اور اس مصیبت میں ہم کسی اور کی طرف. میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا علیہ. اگر بیٹھے ہوں نا تو وہ میرے ترجمے کو سمجھ جائیں گے. ہم تیرے لیے، اور جو یہ مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے. وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تیرے در پر آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے. خیر کے دروازے پر، خیر کے دروازے پر نہیں جائیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ باہر پلازا ہے، یہ میرا رومال ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب رومال آپ کا ہے، یہ مجھے دے دیں. میری مرضی ہے میں دے دوں یا نہ دوں، میری مرضی ہے میں تم دے دوں، میری مرضی ہے میں تحفہ دے دوں، میری مرضی ہے میں صدقہ کر دوں، میری مرضی ہے میں کسی غریب عورت کو، خاتون کو دے دوں. ہاں، میری مرضی ہے میں اپنے دوست کو تحفہ دے دوں. میرا رومال ہے، میری ملکیت میں ہے کہ نہیں. لیکن آپ کے مولوی صاحب نے جب بات کرا تھا یہ میرے نام پہ کر دیں، بتاؤ یہ کام میں کر سکتا ہوں؟
اعلان کرتے ہو دعونی استجب لکم، سبحان اللہ، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں، جواب دینے والا اللہ، پکارنے والا میرا، پکارنے والے ہم بندے، جواب دینے والا اللہ، تیری میری پہچان ہے کہ میں عمران اس کو پکارے اور اس کی شان ہے وہ جواب دے کر عطا کرے۔ سبحان اللہ، ابراہیم بن ادہم بڑے بزرگ ہیں، ان کا توقع آپ کو بتاؤ۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، کماتے کس طرح ہیں، کھاتے کس طرح ہیں؟ ہر وقت آپ عبادت میں رہتے ہیں، کماتے کس طرح ہیں، کھاتے کس طرح ہیں؟ انہوں نے کہا یہ چکی جس نے لگائی ہے نا وہی مجھے کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ چکی جس نے یہ لگائی ہے نا وہی مجھے کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس ذات پر بھروسہ کرو، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلے ہوئے پرندوں کو شام کو خوب سیر کروا کے واپس لوٹاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر ان کو بھوکا نہیں چھوڑتا تو میرے اور آپ اس کے تو بندے ہیں نا، سبحان اللہ، کیا ہے بندے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی آفت آ پڑے تو کس سے رابطہ کرو؟ ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دو۔ کیوں؟ اس لیے میرے محبوب آپ سے میری بندی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سبحان اللہ، تو میرے محبوب ان کو بتا دو میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، میں کیا ہوں؟ قریب، قریب ہوں۔ اے اللہ کتنا قریب ہے، تجھ سے ملنے کے لیے کتنا سفر کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ، تجھ سے ملنے کے لیے مکہ جانا پڑے گا، تجھ سے ملنے کے لیے بیت اللہ میں جانا پڑے گا، تجھ سے ملنے کے لیے بیت المقدس میں جانا پڑے گا، مسجد قباء میں جانا پڑے گا، مسجد عائشہ میں جانا پڑے گا، مسجد قبلتین میں جانا پڑے گا، یا مسجد نبوی میں جانا پڑے گا، یا پھر بادشاہی مسجد جانا پڑے گا، یا پھر آج کل کے کمالوں کو فیصل مسجد جانا پڑے گا۔ ہاں کتنا سفر؟ اللہ پاک فرماتے سفر کی ضرورت نہیں، جہاں وہیں بیٹھ جاؤ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سبحان اللہ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب، میں تمہاری رگے حیات سے بھی زیادہ، میں تمہارے دل کی وجدانوں میں گہرائیوں میں موجود ہوں۔ لہٰذا ادعونی استجب لکم، اس کو پکارو اللہ جی، زور سے، اللہ جی، اللہ کو پکارے نا، پکارنے والے بن جائے ہر وقت، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، پریشانی میں میری اور آپ کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہو، اللہ اکبر۔ جیسے پچھلے کورونا آیا تھا نا نیا نیا، ساری چھتوں پر اللہ اکبر ہی تھا، ہاں اب بھول گئے ہیں۔ اب تو عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ جی باہر کے ممالک ہم سے سیکھیں کہ کورونا کا خاتمہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ ان سے نہیں ہم سے پوچھیں کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ عوام کا مسئلہ ہے نا، ہاں بیمار تو بندہ کبھی بھی، میں ابھی بھی بیمار ہوں، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جو بیمار بیٹھے ہوں؟ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ بیماری سے بچنے کے لیے اگر اندر ہے بھی نا تو وہ بیماری
کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھا کر کم سے کم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو یہ ضرور پڑھا کریں. اگر بیماری اندر ہے بھی نا وہ کچھ نہیں، کیا پڑھنا ہے؟ یہ بھی تو رونا ہے نا، یاد بھی تو نہیں ہے نا. کیوں اسد بھائی؟ کچھ لوگ کچھ ساتھیوں کو بزرگوں کو یاد ہے ایوب، دعائے ایوب ہے نا، ربی انی پڑھ لیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھا کریں. ہمارے تو رولا یہ ہوتا ہے نا کہ جب بیماری آتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ شفا دے دے. اس سے پہلے نہیں آتی، اس سے پہلے ہمیں صحت کو ہم نے کبھی غنیمت جانا ہی نہیں ہے. صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے. پیچھے کیا حرکت آتا تھا؟ مجھے پکار. کیا جی؟ مجھے پکار. کس طرح؟ صبر سے. صبر اللہ سے تعلق ہے. صبر کا تعلق کس سے؟ اللہ سے. نماز کا تعلق کس سے؟ اللہ سے. لہٰذا اسے کیا کرو؟ استعینوا، کیا کرو؟ مدد حاصل کرو. اور بہت سارے واقعات ہیں لیکن ابھی میں سنانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ واقعات میں چلا گیا تو وقت یوں ہی گزر جائے گا. تو میں اگلی آیت پر نہیں پہنچوں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے سارے، بولو صبر کرنے والوں کے یا ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چاہے وہ غم حمزہ کا ہو، چاہے وہ غم حنظلہ کا ہو، چاہے وہ غم محمد کے سپاہیوں کا ہو، چاہے وہ غم علی کا ہو، چاہے وہ غم عمر کا ہو، عثمان کا ہو، کربلا میں شہید ہونے والا حسین کا ہو. سبحان اللہ. ہر غم میں، ہر پریشانی میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور جو شخص صبر کرے گا اس کے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ جی. کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. باپ مر گیا، بیٹے کو صبر کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ کپڑے پھاڑنے شروع کر دے، تماچے مارنے شروع کر دے، بال نوچنا شروع کر دے، ساتھ ہی کچھ اور بھی اٹھا لے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے. آپ کی مسکراہٹ نظر نہیں آئی مجھے. ہاں، مسکراہٹ ہونی چاہیے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ باہر ملک کے جو ہمارے دشمن ہیں کافر، یہ سب ان کی سازش ہے کہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتے. دعا کرو اللہ اس ملک کو امن عطا فرمائے. ہاں، 90-91 کی دہائی جو ہے نا یاد کرانا چاہتے ہیں، جس طرح شام کے اندر ہو رہا ہے. شام کے اندر 70% اہل سنت ہے. کتنے فیصد؟ 70%. اور پاکستان کے اندر 95% اہل سنت ہے. سبحان اللہ. پاکستان کے اندر 95% اہل سنت ہے. اور کوئی اہل سنت بے غیرت نہیں ہے کہ اس کے سامنے صحابہ میں سے کسی کی گستاخی کی جائے، یا پیغمبر کی گستاخی کی جائے، یا پیغمبر کے ازواج کی گستاخی کی جائے، یا اہل بیت اطہار کی گستاخی کی جائے. رب کعبہ کی قسم کوئی سنی اس کو برداشت نہیں کرے گا. کریں گے آپ برداشت؟ نہیں. بولو ہم صحابہ کے. بولو ہم کس کے ہیں؟ کیوں ہم صحابہ کے کیوں ہیں؟ اس لیے صحابہ محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کس کے ہیں؟ صحابہ کس کے ہیں؟ صحابہ کس کے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا، بہت ساری آیتیں ہیں، میں نے پہلے بھی پڑھی ہیں، اب بھی ہیں، لیکن آج جو 2 میں نے پڑھی ہیں میں صحابہ پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کا مقام بیان کرنا چاہتا ہوں. محرم کی 29 تاریخ ہے. اگلا جو سب مہینہ جو ہوگا وہ سفر کا ہوگا. اس میں الگ عنوانات اور موضوعات ہیں، الگ باتیں ہوں گی. لیکن آج کے اس خطبے میں ان آیات سے
اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے، دیا ہے خون صحابہ نے، سبحان اللہ، دیا ہے خون صحابہ نے، تو اس نے پرورش پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں پتا آپ کو؟ بے شک، احد کا مارکا نہیں پتا؟ احد میں شہید ہونے والے حمزہ کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ہاں؟ اللہ، جس کی ناش پر کھڑے ہو کر کائنات کے سردار نے کہا سید الشہداء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو بولو، سبحان اللہ، عرشوں پہ لکھا ہوا ہے حمزہ کے بارے میں اسد اللہ و رسول، اللہ کا بھی شعر ہے، رسول کا بھی شعر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی صرف شعر ہے بابا، علی مانتا ہوں علی کی عظمت، علی صرف شعر ہے، لیکن نبی کا چچا حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت کم ہے؟ بولو بہت، ہاں، جن کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے، اللہ اکبر، ہندا نے جن کے کلیجے کو چبایا تھا، اللہ اکبر، میرے نبی پہ کیا گزری ہوگی؟ اور صرف چچا ہی نہیں، رضائی بھائی بھی تھا، حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی تھے ہمارے نبی، دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اور جب کفن کی باری آئی تو اگر سر پہ چادر لے کے جاتے تو پاؤں ننگے ہوتے، اور پاؤں کی طرف لے کے جاتے تو سر ننگا ہوتا۔ ایسے صحابہ پر تو اعتراض کرتا ہے؟ نا 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 نا، یہ صحابہ پر اعتراض نہیں، صحابہ کے آقا اور استاد اور معلم محمد پر اعتراض ہے۔ بے شک، ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بتاؤ، بے شک، میرے نبی نے صرف اتنے لوگوں کا تزکیہ، ایسا ہی تزکیہ کیا تھا؟ ہاں، ہم سب صحابہ کا ادب کرتے ہیں، سارے کرتے ہو نا، کرو گے نا؟ ابو بکر کا بھی ادب کرتے ہیں، عمر کا بھی، عثمان کا بھی، علی المرتضیٰ کا بھی، معاویہ کا بھی، سفیان کا بھی، ابو سفیان کا بھی ادب ہے۔ کیوں؟ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ کیا ہے وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، اور لعنت بیچتے ہیں عمر کے قاتل پر، لعنت عثمان کے قاتلوں پر، لعنت علی کے قاتلوں پر، لعنت حسین کے حسن کے ساتھ ظلم کرنے والوں پر، لعنت حسین کو کربلا بلا کر غداری اور شہید کرانے والوں پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہاں، ان پر لعنت ان کا حق بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ حق بنتا ہے کہ ان پر کیا کی جائے؟ کوئی فرقہ واریت پر مبنی گفتگو نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور قرآن کا فیصلہ سنو اگلی آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ، سبحان اللہ، ہاں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جو قتل ہو جائیں، جو شہید ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ سارے بولو، ان کو مردہ مت کہو، کیا کہنا چاہیے؟ احیاء، سبحان اللہ، کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ میرے نبی نے فرمایا احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابہ، جو احد کے میدان میں پیغمبر کے رضاکار شہید ہوئے، میرے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ جنت کی نہروں میں پرندے اڑ رہے ہیں، اور ان کے جوف میں
مفتی صاحب خیال کریں جہاد کا نام نہ لینا ہمارا تو سارا کچھ جہاد ہی ہے کیا جہاد ہے یہ بھی تو جہاد ہے نا قرآن پڑھنا بھی کیا ہے قرآن سننا بھی کیا ہے جہاد کی کئی اقسام ہیں اور سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جسم اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ کی عزت کے لیے صحابہ کی غلامی میں کٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہاں کیا ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں جب قیامت کا دن ہو خون آلود جسم اٹھے سبحان اللہ کیا جی خون آلود جسم اٹھے تو کہنے والا کہے یہ محمد کی محبت میں کٹا ہے سبحان اللہ یہ صدیق کی محبت میں کٹا ہے یہ عمر کی محبت میں کٹا ہے یہ عثمان کی محبت میں کٹا ہے یہ حیدر کی محبت میں کٹا ہے یہ اصحاب رسول کی محبت میں کٹا ہے یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں کٹا ہے یہ اللہ کے لیے کٹا ہے سبحان اللہ کھیتیاں سر سبز ہیں تیری رضا کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ کھیتیاں چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سبحان اللہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے اور کالیا تجھے نہیں پتا کیسے زندہ ہے سبحان اللہ کیسے اللہ بل احیاء ولکن لا تشعرون سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہنا آٹا اور مہنگا ہو جائے گا چینی کا تو حساب ہی نہ کرو ہماری سبحان اللہ اللہ مہربان ہو جائے گا سبحان اللہ کہنے سے کون مہربان ہوگا اللہ مہربان ہو جائے ہوگا آٹا کا تھیلا اگر 1500 کا بھی ہو گیا تو دینے والا اللہ ہی ہوگا اس لیے چون کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ پہ پابندی تو نہیں ہے نا جیسے آ رہے قرآن پڑھ رہا ہوں یہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے ہر ایک کے دل میں یہ آرزو ہونی چاہیے کس کی جہاد کی اور ذرا قرآن میں ایک سودے کا ذکر ہوا ہے تجارت کا ذکر ہوا ہے وہ کر لیتے ہیں سبحان اللہ کیا کر لیتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے تاجر آپ نے دیکھے ہوں گے راجہ بازار میں بیٹھے ہوئے پیر ودائی میں بیٹھے ہوئے پیر ودائی نہیں پیر ودائی کیا جی پیر ہاں بتانے والا کون ہے مجھ کو آپ کو تو اللہ نے بتایا ہے یہاں تک جوانی میں کس نے پہنچایا اللہ جی ہاں بڑھاپے تک کس نے پہنچایا اللہ نے یہ پڑھانے والا بتانے والا کون ہے اللہ جی جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے اللہ یضاعف من یشاء یہ قرآن کا فیصلہ ہے کس کا فیصلہ ہے یہ تو پرانے نام شروع ہو گئے جو اس کا جی چاہ جو بھی رکھ دیا ہمارا مری میں ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں وہ وہاں پہ دیول ہے مری پتہ کیا ہے میری سے مریم ہے اور عیسائی حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں کیا مانتے ہیں ثالث ثلاثہ تثلیث کا عقیدہ ہے اور تجارت کرتے ہیں آخری آیات ہیں ترجمہ مختصر کروں گا پڑھوں گا بھی کم لیکن آپ کو سمجھنی ہوگی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت سبحان اللہ علی تجارت اے ایمان والو
ایمان، اللہ جی میں اللہ پر ایمان۔ افسوس ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی جی دعا کرو، خاتمہ ایمان کرو، اور اللہ کے بندے دعا کرے کہ زندگی ایمان پر گزرے۔ جب زندگی ایمان پر گزرے گی تو خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک خاتمہ پھر کس پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا۔ تؤمنون باللہ، پہلا نمبر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ یہ تجارت، یہ سودا ہو رہا ہے، اور یہ سودا اللہ اور بندوں کے درمیان ہو رہا ہے، اور یہ سودا 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے بیچ کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان کس کے درمیان کیا تھا؟ صحابہ۔ صحابہ کے درمیان کیا تھا۔ میرے نبی کے تمام صحابہ پر حق، بے شک سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ ہدایت والے، سارے صحابہ کامیاب ہونے والے، سارے صحابہ اللہ کی فوج۔ کس کی فوج ہے؟ اللہ جی۔ اللہ کی فوج ہے۔ اور یہ بات قرآن کی ہے، پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سناؤں گا۔ سارے صحابہ برا تؤمنون باللہ، کیا میرا اور آپ کا، آج کے مولوی کا، آج کے عالم کا، آج کے مورخ کا، آج کے مفسر کا، آج کے متحقق کا، آج کے زاہد کا، آج کے عابد کا ایمان ابو بکر کے ایمان سے بڑھ کر ہے؟ نہیں ہے نا؟ آپ کی تو نہیں ہے نا ڈیلی، مجھے وہ شک ہو رہا ہے آپ سے۔ عمر سے بڑھ کر ہے، عثمان سے بڑھ کر ہے، علی سے بڑھ کر ہے، معاویہ سے بڑھ کر ہے، ابو سفیان سے بڑھ کر ہے، حنظلہ سے بڑھ کر ہے، عشرہ مبشرہ سے بڑھ کر ہے، اصحاب بدر سے بڑھ کر ہے، اصحاب احد سے بڑھ کر ہے، اصحاب بیعت سے بڑھ کر ہے۔ نا 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 نا، سب سے بڑھ کر ایمان ان کا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں پہلے پارے میں فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح میرے نبی کے غلام ایمان لے کر آئے، اگر ایسے تم ایمان لاؤ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سبحان اللہ۔ تم کس پر ہو؟ ہدایت۔ ہدایت پر ہو۔ پھر مجھے نبی کی حدیث بھی یاد آ گئی جو ہر جمعے میں پڑھتا ہوں خطبے کے اندر، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے رسول پر آگے میرے خیال میں نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے، کیونکہ 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو 10 منٹ میں آپ سنتیں بھی پڑھیں گے، نذران بھی ہوگی، خطبہ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ یہ بطور رسول یہ یاد رکھنا آپ، ٹھیک ہے؟ یہیں سے اگلے جمعے کو شروع کروں گا، اور اگلے جمعے میں سفر کے حوالے سے انشاءاللہ شان صدیق اکبر، کیونکہ سفر میں ہجرت ہوئی تھی، اور ہجرت میں کردار صدیق کا ہوگا، سبحان اللہ۔ کردار صدیق۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، اپنے حالات